پہ توبہ کر لی پکی، ابھی پکڑا نہیں گیا، حکومت کے ہاتھ بھی نہیں آیا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، تو قرآن نے پیشکش کی ہے کہ اب یہ جب شریف شہری بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اب ریاست اس کو سکون سے رہنے دے، اب ریاست اس کو گرفتار نہ کرے، اس کو سزا نہ دے، اس کو سزا نہ دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا سزا دینے کا مقصد بھی مجرموں کو ختم کرنا نہیں، یعنی مجرموں کو جہنم رسید کرنا نہیں، ان کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر وہ جرم سے باز آ جاتے ہیں تو اسلام ان کے شہری حقوق بحال کر دیتا ہے، ان کے جان مال کی تحفظ کی ضمانت لے لیتا ہے۔ اب دیکھیں ڈاکوں جیسا بڑا گروہ، جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ، اسلام کتنی بڑی پیشکش ان کو کرتا ہے، قرآن کتنی بڑی پیشکش کرتا ہے کہ وہ گرفتار ہونے سے پہلے، حکومت کے ہاتھ چڑھنے سے پہلے خود اپنے حالت کی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اصلاح کی قدر ہے، اسلام ان کی اصلاح کی قدر کرے گا، مسلم سوسائٹی ان کی چینجنگ کی اور اصلاح کی قدر کرے گا، مسلمان ان کو اپنے معاشرے میں شریف شہری کی طرف سے زندگی گزارنے دیں۔ پنجاب پولیس پھر جا کے خواہ مخواہ ان پہ ایف آئی آریں نہ کٹواتی پھرے اور ان کو بلیک میل نہ کرے، جیسے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل مجرم تو ان کے ہاتھ آتے نہیں، لیکن ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ جب ایسا کوئی بندے شرافت کے راستے پہ آنا چاہے نا، پھر یہ مونچھیں مروڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیبیں گرم کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پھر خود جرائم کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا شرافت سے ہمیں نہیں جینے دیتے، ٹھیک ہے پھر ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو بعض دفعہ پولیس کی یہ جو غلط روش ہے نا، غیر ذمہ داری، جو کہ ان کے اصل قانون میں نہیں ہے، یہ ان میں سے بعض جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہٹ درمی ہوتی ہے، اپنے رشوت کے لالچ میں کسی وجہ سے یہ ظلم اور تکبر کی ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ جو شرافت کی طرف آنا بھی چاہیے ان کو آنے نہیں دیتے۔ تو قرآن کی یہ آیت سیکورٹی اداروں کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بہت بڑی روشنی کا مینار ہے کہ وہ ان کو بتاتی ہے کہ معاشرے سوسائٹی میں جرائم پیشہ لوگ اگر تمہارے ہاتھ چڑھنے سے پہلے جرائم سے باز آ جائیں تو پھر ان کو خواہ مخواہ پریشان نہ کرو، تنگ نہ کرو، ان کو شریفانہ زندگی، شہری زندگی گزارنے دو۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں ترجمہ سن لیں آیت کا، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو جائیں اس سے پہلے کہ تم ان پہ قادر ہو سکو، تمہارے ہاتھ لگنے سے پہلے۔ اے حکمرانوں، اے ریاستی اداروں والوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، اگر تمہارے ہاتھ لگنے سے پہلے، تمہارے کنٹرول اور قابو میں آنے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے وہ اپنے حالات سدھار لیں کہ توبہ بھی کر لی اور تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگا لیے، سال لگا لیا، یا اور نیک کام شروع کر دیے، اور نظر آ رہا ہے کہ اس پہ نیکی کے اثرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور پاجامہ اس کا ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے اور وہ رفائی کام بھی کرتا ہے اور گلی محلے میں اچھا شہری بن کے رہتا ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ سزا کا بھی تو یہی مقصد ہے نا، 1-2 سال جیل کرانے کا بھی تو یہ مقصد ہے کہ سدھر جائے۔ اگرچہ یہاں سدھر تو نہیں، جیلوں کا ماحول بھی ایسا گندا کر دیا گیا کہ وہاں اور زیادہ جرائم کی ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد سزاؤں سے بھی شریعت کا یہی ہے کہ لوگ اصلاح کی طرف آئیں۔ تو جب وہ اصلاح یافتہ ہو جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کوئی تائے مامے چچے لگتے ہو کہ اب تم اس کو خواہ مخواہ پریشان کر رہے ہو۔ اللہ نے بخش دیا ہے، اب تم خواہ مخواہ اس کے ساتھ تعرض نہ کرو اور اس کو پریشان نہ کرو۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ لیٹ شروع ہوا تھا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ تھوڑا سا وقت دیں، 15-20 منٹ مزید لگ جائیں گے، لیکن بہت سی باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ، اس میں ہمیں فائدہ ہوگا اور تھوڑے معمولات آگے پیچھے کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے کام آسان کر دیں گے۔ تو آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کا ذکر ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس پہ کافی بحث کی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نیک اعمال جو ہے نا، نیک اعمال یہ نجات کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، اور یہاں ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی قربت کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ اور وسیلے کا مقصد بھی یہ ہے کہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وسیلے کا مقصد یہ ہے کہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تو وہ کوشش اعمال صالحہ کی شکل میں اسلام میں مرتب ہے۔ مختلف احکام اعمال جو اسلام نے دیے ہیں، ان میں سے ہر عمل وسیلہ بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کا،
تو ہر امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اللہ کی قربت کا یہاں پر آفر کی گئی ہے کہ اللہ کی قربت کے بہت سے مقامات ہیں، وہ تم تلاش کرو، اور وہ ملیں گے کیسے؟ اعمال سے ملیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں دنیا میں نوکریاں ہوتی ہیں، ملازمتیں ہوتی ہیں نا، یہ 6 گریڈ ہے، یہ 8 گریڈ ہے، 9 ہے، 10 ہے، 12 14 اسکیل ہے، 18 ہے، تو اس کے لیے پھر مختلف تعلیمی قوائف ہوتے ہیں، مختلف ڈپلومے اور ڈگریاں ہوتی ہیں، مختلف کورسز اور تجربے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سمجھو وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قربت کے بہت سے گریڈ اور اسکیل ہیں، منصب ہیں، جنت کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اسکیل ہیں، وہاں بہت سی ملازمت ہیں وہاں۔ تو وہ سیٹیں پر کرنے کے لیے تم اگر وہ سیٹیں پر کرنا چاہتے ہو نا، ان سیٹوں کو لینا چاہتے ہو، تو اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اعمال کو۔ تو جس کے اعمال جتنے ہائی کوالٹی کے بڑے ہوئے ہوں گے، اتنا بڑا گریڈ اس کو ملے گا۔ کتنی بڑی پیشکش ہے ہر امتی کے لیے۔ اولیاء اللہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے بدن کتنے اونچے مقامات ہوتے ہیں، یہ تو 18 20 22 گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے دنیا میں لیول اوپر کے لیول ہے نا، تو جو پھر اوپر کی ملازمتیں، سیول سروس کی ملازمتیں ہوتی ہیں، وہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے وسیلے کا۔ اور وسیلے کی ایک چیز وہ ہے جو حضور کے لیے اللہ نے مخصوص رکھی ہے، اور وہ قیامت میں حضور کو خاص قربت کا مقام ہے۔ کوئی بہت خاص VIP گریڈ ہے اللہ کے ہاں، وہ اللہ نے حضور کے لیے رکھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مقام ایسا رکھا ہے، وہ اللہ اپنے ایک ہی بندے کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام وسیلہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی امت کو آپ نے تلقین کی کہ تم اذان کے بعد، ہر اذان کے بعد میرے لیے وہ وسیلے کا مقام مانگا کرو۔ دیکھیں اللہ کے ہاں اتنی درخواستیں جا رہی ہیں امت کی طرف سے، ووٹ ڈالے جا رہے ہیں نا۔ حضور کے کتنے ووٹ ہوں گے قیامت میں جب ووٹ بکس کھلے گا کہ حضور کے لیے، کیونکہ وہ مقام، وہ گریڈ اور منصب ایک ہی شخص کو ملے گا۔ تو حضور کے اتنے امتی روزانہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، اللہ کے ہاں یہ سفارش اور دعا اور عرضی اور ووٹ بھیجتے ہیں کہ یا اللہ وہ ہمارے نبی کو وہ مقام دے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو قیامت میں ہمارے یہ ووٹوں کی پولنگ ہوگی اور ووٹ بکس کھلے گا، تو کروڑوں اربوں ووٹ نکلیں گے کہ بھئی اتنے زیادہ آدم کی اولاد میں سے اتنے زیادہ انسانوں نے حضور کے حق میں ووٹ پول کیا ہے کہ اے اللہ حضور کو یہ مقام دے، تو وہ مقام پھر حضور کو ملے گا۔ تو ہم اذان کے بعد حضور کے لیے وسیلے کا مقام مانگ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ کے آگے دعا اور سفارش کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا کو، حضور کو یہ مقام عطا فرمائے۔ تو ایک تو وسیلے کا وہ مخصوص مقام ہے جو VIP ہے، اور ایک ہی شخص کو ملے گا، وہ حضور کے لیے۔ اس کے علاوہ ہر امتی کے لیے پیشکش ہے کہ وسیلے کے اور بہت سے مناسب ہم نے رکھے، وہ تم تلاش کرو، تو نیک اعمال سے تمہیں مل جائیں گے۔ اچھا، اب آپ آخری بات سمجھے نا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ جب یہ پس منظر آپ سمجھ گئے، اب یہ سمجھو کہ ہمارے اردو میں یا ہمارے لوگوں میں جو وسیلے کا ایک مفہوم ہے نا، کہ اللہ کے نیک بندوں کو دعاؤں میں وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے، حضور کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ حضور کے وسیلے سے قیامت کی سختیاں آسان فرما دے، قبر کی سختیاں آسان فرما دے، اے اللہ حضور کے وسیلے سے میری فلاں حاجت پوری فرما دے۔ یہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء کے اور نیک بندوں کا ہم وسیلہ دیتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کے طفیل اور برکت سے، وسیلے سے میری یہ حاجت پوری فرما۔ تو اس کو کہتے ہیں وسیلہ بالاشخاص۔ ہمارے اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں وسیلے پر بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں، عربی کتابوں میں بھی۔ تو وہاں وسیلے کی یہ بنیادی 2 کیٹیگریاں بنائی گئی ہیں، ایک وسیلہ بالاعمال اور ایک وسیلہ بالاشخاص۔ وسیلہ بالاعمال یہ ہے کہ نیک اعمال کو آدمی وسیلہ بنائے، اور نیک اعمال کو جیسے اللہ تعالیٰ مختلف گریڈ اور منصب آخرت میں، جنت میں انسان کو دیں گے، اور دنیا میں اللہ کے ہاں اس کا ایک اعزاز اکرام ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں محبوب مرغوب ہو جاتا ہے۔ یہ وسیلے کی برکات ہوتی ہیں، اعمال کی برکات ہوتی ہیں۔ تو یہ وسیلہ اعمال سے بھی حاصل ہوتا ہے اور اشخاص سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا اور جو اہل سنت کا ایک طبقہ حنابلہ ہے نا، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ حنابلہ میں بہت بڑے عالم 8ویں صدی میں گزرے، انہوں نے وسیلہ بالاشخاص کو پر اشکالات کیے، اور اس میں انہوں نے بڑے باتیں نکالی ہیں کہ یہ وسیلہ بالاشخاص کو مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ وسیلہ بالاعمال کے جو سب قائل ہیں، ابن تیمیہ بھی قائل ہیں، حنابلہ بھی قائل ہیں، سب قائل ہیں۔
لیکن وسیلہ بالاشخاص کے اہل سنت کی بات لوگ وہ اس کو خلاف اختیار بتاتے ہیں، اور اس کو وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وسیلہ بالاشخاص کی وجہ سے قبر پرستی کی اور لوگوں کو قبروں والوں سے حاجتیں مانگنے تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ایک صحیح چیز کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صحیح چیز کا بالکل انکار کر دیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ کہ غلط لوگوں کو صحیح چیز کو سمجھا دیا جائے اور اس کے غلط طریقے کو ان کو روکا جائے، جو صحیح چیز میں مبالغہ کرتے ہیں نا، اس کی حد سے بڑھاتے ہیں، اسے روکا جائے۔ تو اور وسیلہ بالاعمال کے انکار کی تو کسی کے پاس گنجائش نہیں۔ یہاں دیکھیں آیت اور حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے وسیلہ بالاعمال کے بارے میں، آپ نے بھی سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بخاری وغیرہ میں حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں رات آ گئی یا بارش آ گئی تو وہ ایک پہاڑی کے غار میں چلے گئے۔ ان کو غار نظر آنے کہ چلو یہاں رات گزارتے ہیں، صبح چلے جائیں گے۔ رات کو آندھی طوفان سے پہاڑی سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، ایک پتھر لڑک کے غار کے منہ پہ آ گیا اور اس طرح چپک گیا کہ منہ بند ہو گیا۔ ہوا گزرنے کی بقدر شاید راستہ تو رہا ہوگا، لیکن باقی وہ اتنا چپک گیا کہ آدمی کے نکلنے کا راستہ نہیں رہا۔ تو اب یہ تین آدمی بڑے پریشان، اور وہ بہت بڑی چٹان تھی جو آ کے رکی تھی، اس کو لڑکایا بھی نہیں جا سکتا تھا، ہلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کیا کر رہے؟ 3 آدمی تھے، کرین تو تھے نہیں ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، کرینوں کے زمانے میں نہیں تھا، کرین ہوتے بھی تو یہ تو اندر تھے نا، کرین تو باہر ہوتی، بہرحال کچھ بھی نہیں تھا۔ کرین کی بات آئی تو میں آپ سے عرض کروں، ہاتھیوں سے کرین کا کام بعض بادشاہ لیتے تھے بڑے بڑے، اور ابرہا جو بیت اللہ پہ ہاتھی چڑھا کے لایا تھا نا، وہ بھی کرینوں کی حیثیت سے لایا تھا کہ ہاتھیوں سے رسیاں باندھ کے رسیوں سے بیت اللہ کو باندھیں گے اور یہ ہاتھی اس کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے، بنیاد سے بیت اللہ کو۔ کرین جس طرح عمارتوں کو اکھیڑتا گراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شر سے بیت اللہ کو محفوظ کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، ہر آدمی نے اپنے جو سب سے اچھا عمل اسے معلوم ہوا نا، جس کے بارے میں سمجھتا تھا یہ خاص عمل ہے اور بہت اخلاص سے کیا گیا اور بہت بڑا عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو جب انہوں نے وسیلہ بنایا، اللہ نے اس اعمال کے وسیلے کی برکت سے ان کو اس غار سے نجات دی۔ تو یہ اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ نیک اعمال اللہ کے ہاں وسیلہ بن جاتے ہیں آخرت کے قربت کے مراتب حاصل کرنے کے لیے بھی، اور دنیا میں ان اعمال کو اللہ سے دعا مانگنے کے لیے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اس وقت فلاں مشکل میں ہوں اور بہت پریشانی میں ہوں، تو میرے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن فلاں عمل مجھے امید ہے کہ وہ عمل اس میں نے کافی مشقت کی تھی، اخلاص کیا تھا، اس عمل کی برکت سے اگر وہ عمل آپ کو قبول ہے تو اس کی برکت سے مجھے اس مصیبت سے، بیماری سے نجات عطا فرما، یا میری یہ حاجت پوری فرما، یا میرے گناہ معاف فرما وغیرہ۔ اور وسیلہ بالاشخاص یہ کہ یا اللہ اپنے نبی کے طفیل، اپنے اولیاء کے طفیل، فلاں بزرگوں کے طفیل، یا اللہ ہماری یہ بیماری دور فرما، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو یہ وسیلہ بالاشخاص ہوگا۔ تو جمہور اہل سنت ان دونوں قسم کے وسیلوں کے قائل ہیں، اور وسیلہ بالاشخاص کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8ویں صدی کے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس وسیلے پہ جرح کی اپنے فتاویٰ میں، اور اس کی وجہ سے حنابلہ کے ہاں اس وسیلے کو نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کے تو بعض صاف قسم کے لوگ اس کو شرک تک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کا وسیلہ یہ بھی چلتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل چیز جو وسیلے کا مطلب قربت حاصل کرنا ہے نا، یہاں بھی وہی چیز ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، وہاں بھی کیا چیز اصل ہوتی ہے؟ دیکھیں میری بات کو سمجھیں، بات ذرا گہری ہے، سمجھنی پڑے گی کہ مثلا ہم امام ابو حنیفہ کو وسیلہ بناتے ہیں یا فلاں بزرگ کو وسیلہ بناتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ تھے، وہ فلاں کے بیٹے تھے، وہ عراق میں پیدا ہوئے، وہ فلاں شخصیت تھے، نہیں، اس کی وجہ بھی ان کے اعمال ہی تھے کہ وہ اعمال کر کے اتنے اچھے اعمال کر کے اس مقام تک پہنچ گئے کہ اب ان کے اس سارے اعمال کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں۔ تو ان کی ذات جو ہے نا، ان کے اعمال کا کوڈ ورڈ بن گیا، کیونکہ ان کی ذات مجموعہ ہے ان نیک اعمال کا جو انہوں نے ساری زندگی کی، اور بڑے آئیڈیل اور مثالی اعمال تھے۔ تو ہم جب کسی شخص کو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی اصل میں اعمال ہی وسیلہ ہوتے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو گویا کہ اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جن علماء نے جوابات دیے ہیں وسیلہ بالاشخاص کے مسئلے میں، انہوں نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ وسیلہ بالاشخاص میں بھی مقصود اعمال ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان اشخاص کو جو اللہ کے مقرب ہیں، جن کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ ان کے اعمال کی وجہ سے مقرب ہونے کے درجے تک پہنچے ہیں نا۔ تو ان اعمال کی برکت سے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے اعمال پہ اگر آپ راضی ہیں
تو ان اعمال کی برکت سے ہمیں بھی یہ حصہ عطا فرما، اور پھر ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں پہ اپنا کرم فرما لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو خیر یہ تھوڑی سی بیس تھی جو میں نے یہاں پر آپ سے عرض کی۔ آگے اسی رکوع میں چوری کی حد بیان ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا 5 یا 6 جرائم کی سزا قرآن نے خود متعین کی ہے، اس کو حد والی سزائیں کہتے ہیں۔ تو ان میں سے حد سرقہ ہے، یعنی چوری کی سزا، اوپر حرابے کی سزا آ گئی۔ اب یہاں عام سیمپل چوری کی سزا آتی ہے کہ جو پوشیدہ طریقے سے کسی کا مال محفوظ اڑائے۔ سرقہ کی جو فقہاء نے تعریف کی اور جو اس کی شرعی ایک قانونی حیثیت بنتی ہے نا، کہ سرقہ کا مطلب یہ ہے کہ مال محفوظ کو مالک کی اجازت کے بغیر، اس کے علم اور اطلاع کے بغیر پوشیدہ طریقے پہ اڑایا جائے۔ ظاہر اسی کو ہم چوری کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ مال اگر محفوظ نہ ہو، مثلا وہ باہر گلی میں پڑا ہوا تھا، تو اس کو اٹھانا یہ چوری نہیں ہوگی۔ مطلب ہے اس پہ سزا بھی ہو تو وہ تعزیری سزا، ہاتھ کاٹنے والی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ مال محفوظ تھا لیکن اس کے سامنے اٹھایا، لے کے بھاگ گیا، تو یہ بھی سرقہ میں نہیں آئے گا، اس کی پھر اور سزا بنے گی۔ تو بہرحال مال محفوظ کو پوشیدہ طریقے پہ اڑانا، اس کو سرقہ اور چوری کہتے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ وہ ساری کو سب کو چور خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا ان کے جرم کی پاداش میں۔ ہاں اگر یہ اس کے بعد توبہ کر لیں، اپنی حالت بہتر کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ مثلاً چور نے چوری کرتا رہا، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، توبہ طائب ہو گیا، چوری کا مال بھی مثلاً مالک معلوم تھے تو واپس کر دیا، یا معلوم نہیں تھے تو اللہ سے معافی مانگ لی، یا مانگتے سے معافی مانگ لی، تو اب اپنی ایک پرامن زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کے بعد حکومت یا کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ اب اس کو سزا دے۔ تو 10 سال پہلے چور تھا، اس وقت ہمارے ہاتھ نہیں لگا، آج تو ہاتھ لگا۔ بھئی اب تو چور نہیں ہے نا، 10 سال گزر گئے نیک چلنے کی زندگی گزارتے ہوئے، اب پرانے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ ہاں ابھی تک بھی اگر چور ہوتا اور 10 سال سے تلاش تھی، مفرور تھا، بھی اچانک ملا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب وہ نیک چلنی پہ آ گیا اور اتنے عرصے سے وہ ایک عام شہری پرسکون زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اسے تعرض نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بتا دیا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو توبہ طائب ہو جائے تو اب اس کو پھر کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آگے پھر یہود کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہاں بھی یہود کے بڑے بڑے جرائم ذکر کیے ہیں۔ آپ اگر اس کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ان کی بہت سی قواعد سامنے گئی۔ یہاں ان کے رشوت کا، سود کھانے کا، اور ان کے ظلم زیادتی کرنے کا، خیانتیں کرنے کا، چغلیاں لگانے کا، مسلمانوں کی جاسوسیاں کرنے کا، فتنہ پھیلانے کا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ اور یہ اپنے بعض مقدمات حضور کے پاس لے کے آئے تھے، اس میں بھی انہوں نے فنکاری کی تھی کہ تورات کا اصل حکم چھپا دیا، اور حضور نے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں سے کیا حکم تھا، تو کوئی اور بات بتا دی۔ تو پھر جب راز کھلا کہ تورات میں تو یہ بات ایسی تھی، تو اس پر پھر حضور نے وہ تورات والی سزا ان پہ جاری کر دی جو کہ قتل تھی۔ تو اس سے پھر ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو حضور کے پاس اس لیے آئے تھے کہ تورات میں صاف سزا ہے، شاید اسلام میں نرم سزا ہو تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ اسلام میں اس وقت تک قصاص کے احکام ابھی نہیں آئے تھے، یا اس جرم کی سزا کے احکام نہیں آئے تھے۔ لیکن یہاں حضور کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا، اللہ نے وہی سے بتا بھی دیا کہ آپ ان کی کتاب کے مطابق انہیں فیصلہ کریں۔ تو حضور نے پوچھا کہ تورات میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ پہلے تو انہوں نے ہیلے حوالے کے کہ یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر ان کے جو بعض صحیح لوگ تھے انہوں نے بتا دیا کہ تو اس کی تو یہ سزا ہے، تو پھر وہ سزا ان کو جاری کی گئی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور جو قصاص اور اس کے قتل کے سزائیں ہیں، اس کے یہاں تفصیل سے ذکر آ گیا کہ جو کسی نفس کی جان کو مارے گا اس کے بدلے میں اس کی جان جائے گی، یہ تورات میں حکم تھا۔ اور آنکھ پھوڑے گا تو آنکھ پھوٹے گی، اس نے ناک کاٹا ہے کسی کا تو اس کا ناک کاٹا جائے گا، اس نے کان کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، وہ سن بالسن، اس نے دان توڑا ہے تو اس کے بھی دان توڑا جائے گا، والجروح کے ساتھ، اور کوئی بھی زخم اس نے لگایا تو اس زخم کے بدلے میں ویسا زخم اس زخم کے لگانے والے کو لگایا جائے گا۔ ہاں اگر وہ آدمی خود معاف کر لے کہ چلو میں میرے ساتھ جیسے زیادتی کی میں معاف کرتا ہوں، تو پھر سزا جاری نہیں ہوگی، لیکن وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر حکومت وہ سزا عدالت جاری کرے گی۔ اچھا آگے عیسائیوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہاں تک یہودیوں کا ذکر تھا، آگے عیسائیوں کا ذکر شروع ہو گیا، نصارہ کا۔ تو وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، ان سب نبیوں کے بعد اور تورات کی اس پوری ہسٹری کے بعد پھر ہم نے اس سب کے بعد عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نبی بنا کے بھیجا۔ اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے کہ میں تورات ہی کی تعلیمات کو جو تم نے عدل بدل دیے نا، ان کو تازہ کرنے، نیا کرنے، نافذ کرنے، سمجھانے، سکھانے آیا ہوں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو انجیل بھی دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ،
اپنے زمانے میں انجیل میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، نور بھی تھا، اس پہ چل کے لوگ نور حاصل کرتے تھے، قبر کا نور، دلوں کا نور، روح کا نور، زندگیوں کا نور، گھروں کا نور، آخرت کا نور، نور علی نور ہو جاتا تھا تو انجیل پر چلنے سے، اور ہدایت بھی ملتی تھی۔ تو یہ چیز تھی۔ جب حضور کا زمانہ آ گیا تو اس کا نور بجھ گیا، کیونکہ ایکسپائر ہو گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا، تو اب نور قرآن میں ہے، پیچھے قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جیسے حضرت عیسیٰ تورات کی تصدیق کرتے تھے نا، تو ان کی کتاب انجیل میں بھی تورات کی تصدیق اترائی تھی، تو انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ تو اس بات میں عیسائیوں کے لیے سبق، یہودیوں کے لیے سبق یہ تھا کہ یہ نیا نبی کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ تمہاری شریعت ہی کی تکمیل کے لیے آیا ہے اور تمہاری شریعت کی تصدیق کرتا ہے، تو تمہاری سعادت مندی یہ ہے کہ اس کے پیچھے چلو، اس کی بات مانو۔ لیکن اس چیز سے بھی ان کے دل نہیں پسیجے، ان کو رحم نہیں آیا اور ان کے احساس نہیں ہوا کہ تو ہماری شریعت کی بات کرتے ہیں، ہماری شریعت کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی بات ہم مانیں۔ ان پر اپنی نفسانیت اور دنیاوی اغراض ایسی چھائی ہوئی تھی کہ پھر بھی عیسیٰ اسلام کی مخالفت کی، باوجود اس کے کہ وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے اور تورات کی تعلیمات کا پرچار کرتے تھے۔ اب آگے عیسائیوں سے خطاب ہے کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل میں جو اللہ کے صحیح احکام ہیں، دیکھیں انجیل کے بہت سے احکام تو رد و بدل ہو گیا تھا نا، لیکن بہت سے احکام صحیح شکل میں باقی بھی تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی انجیل کے وہ احکام جو تحریف سے نہیں گزرے اور اسلام نے ان کو ایکسپائر نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اپنی شریعت میں ان کو تازہ کر دیا، تو ان کے چلنے کا اب بھی عیسائیوں کو حکم ہے۔ تو یہاں وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل میں اللہ کے جو احکام اترے تھے ان کو قائم کریں، ان کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے حکم پر نہیں چلتا تو وہ فاسق اور نافرمان ہے، اللہ نے جو احکام اتارے جو اس پہ نہیں چلتا وہ فاسق ہے۔ اچھا، اس رکوع میں آپ ایک چیز دیکھیں، اللہ کے حکم کو نہ اختیار کرنے والے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کے لیے تین یہاں پر ان کے بارے میں تین سزائیں ذکر کی ہیں۔ اوپر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جو عدالتیں، جو جج اور جو پنچایتی اور جو لوگ، تو وہ کافر ہیں۔ پھر دوبارہ ذکر کیا تورات کی سزاؤں کا، قتل نفس کا، آنکھ ناک کان کی سزاؤں کا، اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے ان احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جو اللہ نے یہ احکام اتارے تھے تورات میں، بعد کی کتابوں میں، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اوپر فیصلہ نہ کرنے والے کو کافر کا یا ظالم کا۔ اور اب یہ تیسری آیت جو انجیل کے حوالے سے ہے، اس میں فرمایا کہ انجیل والوں کو انجیل پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ان احکام پہ جو انجیل میں تھے ان پہ فیصلہ نہیں کرتا تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر، پھر اسی رکوع میں دوسری جگہ ظالم اور تیسری جگہ فاسق قرار دیا گیا۔ مفسرین نے اس میں تطبیق یہ کی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی کتابوں میں جو تورات، انجیل، قرآن میں اللہ کے احکام اترے ہیں نا، حد و قصاص والی سزائیں، تعزیری سزائیں، ان پہ عمل بھی نہیں کرتا، ان کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کرتا اور ان کو مانتا بھی نہیں، اور وہ اس سے انکار کرتا ہے کہ سزا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی سزا کی توہین کرتا ہے، تو یہ منکر ہے نا، انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو عمل بھی نہیں کرتے اور اس سزا کو مانتے بھی نہیں، ان احکام کو مانتے بھی نہیں، ان کو کافر فرمایا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے، سزاؤں کو مانتے ہیں لیکن عمل کرنے میں ظلم زیادتی کرتے ہیں اور اس کے برعکس سزا دیتے ہیں، تو ان کے ظالم فرمایا۔ اور تیسری جگہ فاسقون جو فرمایا یہ ان لوگوں کو کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کوئی ایسا اور فیصلہ کرتے ہیں، اگر جو فیصلہ ظالمانہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، تو ان کو فاسق اور نافرمان کہا۔ تو اس طرح تصدیق ہوگی، اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ کے احکام ہماری پارٹی پر بھی لاگو ہیں، ہماری ریاست اور سوسائٹی پر بھی لاگو ہیں۔ تو جس دائرے میں اللہ کے جو حکم ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں۔ جو پارٹی کے متعلق احکام ہے، جسم جان کے متعلق، اس میں جسم جان کو ان احکام پہ چلائیں، فیصلہ کریں، اور جن لوگوں پر ہمارا بس چلتا ہے تو ان کے متعلق جو احکام ہیں ان کو وہ بتائیں۔ اور ایک قاضی ہے، جج ہے، حکمران ہے، وہ پوری ریاست اور اسٹیٹ کا ذمہ دار ہے، اور قاضی اور عدالت کا جو ہے جسٹس ہے وہ اپنے اس قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو اس میں جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو جو نہیں نافذ کرے گا، نہیں اپنائے گا، اس حد تک وہ مجرم بنتا چلا جائے گا۔ اس میں یہ سبق ہے۔ آگے تورات انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ کیا کہ تورات انجیل کے بعد ہے مسلمانوں، پھر ہم نے تمہاری طرف قرآن اتارا۔ اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کی ساری باتیں حق سچ،
بالحق کی، اس کی کوئی بات ایسی نہیں جو اتھینٹک نہ ہو، ساری باتیں مصدقہ ہیں اور یقینی ہیں، دو ٹوک ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ قرآن تورات انجیل کی صحیح تعلیمات کی توثیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ مہیمن علیہ، قرآن تورات اور انجیل پہ مانیٹر اور نگران بھی ہے، یہ مانیٹرنگ نہیں کرتا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تورات اور انجیل میں جو بڑی بڑی تحریفات انجیل عیسائیوں نے یا یہودیوں نے کی تھی نا، قرآن نے آ کے ان تحریفات کے مقابلے میں صحیح حکم کو دوبارہ نازل کر دیا، تو اس طرح ان کی مانیٹرنگ ہوگی کہ یہ شرک جو ہے یہ تورات میں غلط ہے اور قرآن میں صحیح ہے۔ چنانچہ ہمارے علماء تفسیر کا یہ فیصلہ ہے کہ جن احکام جو ایک طرح کے واقعات ہیں جن پہ تورات نے بھی ڈسکس کیے اور قرآن نے بھی ڈسکس کیے، تو ان میں قرآن کی ڈسکس اگر تورات انجیل کی ڈسکس سے مختلف ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اس بحث میں تبدیلی ہوئی ہے، رد و بدل اور تحریف ہوا ہے، اور قرآن نے اس ڈسکس میں آ کر اس کی اصلاح کر دی، تو صحیح بات وہ ہے جب قرآن میں آئی۔ جیسے ہاروت ماروت کا قصہ ہے، وہ تورات انجیل میں اور طرح ہے، اور فرشتوں کے متعلق بڑی انہوں نے کپاوٹیں بنائی ہوئی ہیں، قرآن نے آ کر اس کی صحیح حیثیت بتا دی۔ اس طرح ان کے نبیوں کے بہت سے واقعات ہیں جو اس طریقے سے ان کی کتابوں میں لکھے ہیں نبیوں کے متعلق کہ آدمی کا سر شرم سے جھک جائے، قرآن نے آ کر اس کی صحیح صورتحال بتا دی۔ تو اس طرح قرآن مانیٹرنگ کا فریضہ بھی سر انجام لیتا ہے تورات انجیل کا، جن بڑی بڑی چیزوں میں انہوں نے رد و بدل کیا اور آج بھی تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، تو قرآن نے اگر اس سے ہٹ کر وہ اس بات کو سمجھایا سمجھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے نشاندہی کرتی کہ یہ بات وہاں پر غلط ہے، صحیح واقعہ اس طرح جو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کو مہیمن فرمایا، وہ مہیمن علیہ، کہ یہ قرآن مہیمن نگران ہے اور مانیٹر ہے پچھلی کتابوں کی تعلیمات کا۔ تو اے نبی، آپ اس قرآن کے مطابق مسلمانوں میں فیصلہ فرمائیں، اور نبی کے واسطے ساری امت کو حکم ہے کہ وہ قرآن کو فیصلہ کرے، ہر مقتدا قرآن کی تعلیمات کو امت میں عام کرے اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ قرآن کی بات کی بجائے ہماری مرضی کی بات چلے، تو حق کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ایک شریعت اور منہاج بتایا تھا، تو تمہارے اور انجیل والوں اور تورات والوں کی شریعت میں بہت سے فروعی احکام میں اختلاف ہوگا، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر زمانے کے مناسب جو احکام ہوتے تھے اللہ نے وہ بھیجے تھے، تو تورات میں وہ احکام ان کے دور کے لحاظ سے مناسب تھے، وہ بھیجے تھے۔ آج قرآن میں جس طرح اللہ نے مناسب سمجھا ہے اس طرح بھیجے، تو اس میں لڑائی جھگڑے کی، آپس میں بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کتاب کا حکم صحیح ہے تمہاری کتاب کا حکم غلط ہے۔ جو صحیح احکام تورات انجیل میں تھے نا اپنے زمانے میں وہ صحیح تھے، وہ اس زمانے کے لیے اسی طرح تھے، اور اسلام میں اگر اس سے مختلف حکم آیا تو اس دور اور لوگوں کے حالات کے لحاظ سے یہی مناسب ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک زندگی گزارنے کے دستور اور طریقہ مقرر کیا، عبادات، معاشرت، اخلاقیات میں، معاملات میں، تو اس پر تم نے چلنا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس میں شریعتوں کی تقسیم نہ کرتا، سب کو ایک ہی شریعت کا پابند کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، لہذا جس قوم کی جو شریعت ہے وہ اس پہ چلے، اور جب آخری شریعت آ گئی تو ان سب شریعتوں کا خلاصہ اسلام میں آ گیا، تو اب ان شریعتوں کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ اسی طرح کے احکام آگے چلتے جا رہے ہیں کہ آپ قرآن سے انحراف نہ کریں اور یہودی اور نصرانی کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ پوری امت کو یہ ہدایت ہے حضور کے واسطے سے، خطاب تو حضور سے، لیکن حضور سے خطاب کر کے ساری امت کو سبق دیا کہ یہ بہت سے دفعہ تمہیں مغالطہ ڈالنے کی، پروپیگنڈا کرنے کی، چکمہ دینے کی کوشش کریں گے، راستے سے ہٹانے کی، لیکن تم نے ان کے فتنے میں نہیں آنا اور اللہ کے احکام سے قائم دائم رہنا۔ تو مسلمان تو فتنے میں آ گئے ہیں، یہود و نصارہ کے فتنے میں پچھلے 200-250 سال سے تو ہم بڑی کثرت وسعت سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تو ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ اب حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلوں پر جاہلیت کے فیصلوں کے لیے یہودی اور نصرانی ڈھونڈتے ہیں؟ ہدایت کے فیصلے آنے کے بعد جب جاہلیت کے اور کفر کے فیصلوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ان کی بدبختی ہے، اس پہ تعجب کیا جاتا ہے۔ اور اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہوگی، فیصلہ کس کا ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، حضور کو، صحابہ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنے معاشرے کو، معاشرے کے سسٹم کو، اپنے عدالتوں کے نظام کو، کچہریوں کے نظام کو، مسجدوں کے نظام کو، عبادات کے نظام کو، سب نظاموں کو انہوں نے منظم کیا ہے۔ تو ان سے بہتر
حکم اور ان سے بہتر راستہ کس کا ہوگا؟ باقی جو جاہلیت کے طریقوں پر چل پڑے ہیں، جیسے یہود و نصارہ، انہوں نے اپنی اصل تعلیمات بدل کے مسح کر کے کفریہ تعلیمات اپنا لی ہیں اور اس پہ چل رہے ہیں، تو ان کی مذمت اور ان کا رد اور صحیح طریقے پر چلنے کی یہاں پر توثیق کی گئی۔ بس یہاں تک اب ہم ختم کریں گے۔ اگلے رکوع میں یہود و نصارہ کو دلی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور ان میں سے جو منافقانہ طور پہ یہودی مسلمان ہو گئے تھے ان کی شرارتوں اور جاسوسیوں سے چوکنا رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ان کو دھمکایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو دین سے پھرنے اور مرتد ہونے پر جو ہے نا متنبع کیا گیا کہ ان کے پروپیگنڈے میں آ کر بعض کمزور مسلمان بعض دفعہ ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے تھے، تو ان کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ مضمون اس اگلے رکوع میں ہے، تو اس پر اب ہم خاتمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس میں سننے کو قبول فرمائے۔ ابھی دعا ہوتی ہے، ایک منٹ میں سوال میں کیا سوالات ہیں۔